وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی لا اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ. لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. صلی اللہ علیہ کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ. لا اللہ. حسبی ربی جل قلبی غیر اللہ. کفر کی دنیا مٹ جائے، دین کا ڈنکا بج جائے، لب پہ جو یہ کلمہ آئے. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ. نور محمد
صلی اللہ علیہ مرشد کامل کا ہے راز، دین نبی کا ہے اعجاز، امت احمد کا ہے ناز، لا حسبی ربی جل عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمتوں ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ حسبی نور محمد صلی اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ مجھے بھی پاس بلا، مجھے بھی پاس بلا، خواجہ غریب نواز، مجھے بھی پاس بلا، خواجہ غریب نواز، مجھے بھی پاس بلا، خواجہ غریب نواز، جمال اپنا دیکھا، خواجہ غریب نواز، جمال اپنا دیکھا، خواجہ مجھے بھی پاس بلا، خواجہ غریب نواز، جمال اپنا دیکھا، خواجہ کھلی ہوئی ہے یہ آنکھیں تیری زیارت کو، کھلی ہوئی ہے آنکھیں تیری زیارت کو، برائے شوق لقاء خواجہ غریب نواز، برائے شوق لقاء خواجہ غریب نواز، مجھے بھی پاس بلا، خواجہ غریب نواز، جمال اپنا دیکھا، خواجہ
کیا مجھے ناچار درد فرقت نے کیا اب مجھے ناچار درد فرقت نے حجاب اب تو اٹھا خواجہ غریب را حجاب اب اٹھا خواجہ مجھے بھی پاس بلا جمال اپنا دیکھا خواجہ معین ملت گیا سے ہند ہے تو معین ملت گیا سے ہند ہے تو میری مدد کو بھی خواجہ غریب نواز میری مدد کو بھی مجھے بھی پاس بلا جمال اپنا دیکھا ہے تیرے دل میں خواجہ جہاں ہے تیرے ذل میں خواجہ جہاں ہے فیض عام تیرا خواجہ غریب ہے فیض عام تیرا مجھے بھی پاس بلا جمال اپنا دیکھا ہو حشر سے آزاد یہ غلامی کر رحمت اللہ تعالی علیہ ہو خوف حشر سے آزاد یہ غلامی کر کرے تو اس پہ نگاہ خواجہ غریب نواز کرے تو اس پہ نگاہ خواجہ مجھے بھی پاس بلا جمال اپنا دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت فضل و کرم سے امسال بھی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مقدس متبرک محفل کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائی۔ اس کی مناسبت اور اس کا تعلق خواجہ خواجگان
سلطان الہند، نائب رسول، عطاء رسول، ہند الولی، حضرت سیدنا خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا حضرت خواجہ، جن کو خواجہ غریب نواز کے نام سے خلق خدا جانتی ہے، یہ ان کی ولادت شریفہ کا بھی مہینہ ہے اور ان کی وفات شریفہ کا بھی مہینہ ہے۔ آپ کی ولادت شریفہ بھی رجب میں ہوئی ہے اور آپ کی وفات شریفہ بھی رجب میں ہوئی۔ تو یہ محفل جو ہے یہ عرس خواجہ کی مناسبت سے منعقد کی جاتی ہے، جس طرح آپ کے مزار انور پر عرس مبارک کی تقریب جاری ہے، اسی طرح خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت رکھنے والے، وہ جہاں بھی ہوں وہیں سے حضرت خواجہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جس طرح کوئی خاص جگہ اور خاص وقت اور خاص دن اور کوئی خاص سال مخصوص نہیں، اسی طرح اللہ والوں کی یاد کے لیے بھی کوئی خاص دن، کوئی خاص سال، کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص وقت، کوئی خاص جگہ شرط نہیں۔ شرط تو عشق و محبت ہے کہ یاد ہو تو اخلاص سے ہو، بے غرض، جس کو کہتے ہیں اللہ کے واسطے۔ اللہ کی محبت اللہ واسطے اور اللہ والوں کی محبت بھی اللہ واسطے، مزہ اسی کا ہے، لطف اسی محبت کا ہے جو اللہ واسطے ہو۔ اور تمام اولیاء کاملین، واصلین حق دنیا میں جہاں جہاں گزرے ہیں، ان سب نے یہی تعلیم دی کہ ہمارے پاس آؤ، اللہ کے لیے آؤ، ہم سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ تو جو شخص دنیا میں جہاں بھی ہو، جب بھی خلوص دل سے عارفان حق اولیاء اللہ کی یاد کرے گا، انشاءاللہ اس کو فیض حاصل ہوگا۔ ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ خاص دن کسی ولی کے دنیا سے پردہ کر جانے کا، واصل بحق ہونے کا، اس کی ایک فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، کیونکہ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر عالم بقا کی طرف جاتا ہے۔ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ دن جس کو ہم عرس کا دن کہتے ہیں، کسی بھی ولی کے، کسی بھی شیخ، کسی بھی صوفی کہ عرس کا دن، وہ خاص فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ مگر جو بات میں نے عرض کی وہ دوسری بات ہے، وہ یہ عرض کی کہ یاد رہنی چاہیے، ذکر جب بھی ہو وہ اچھا ہے اور ہمیشہ ہو۔ جیسے اللہ والوں کی درگاہوں پر جانے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہوتا،
کہ کوئی کہے بھائی سال میں اس دن جانا پھر نہ جانا، کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ نہیں. کہ کوئی کہے کہ بھائی صرف سال میں ایک دن ہوگا بس، پھر کبھی نہ آنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ والوں کی بارگاہیں، ان کی درگاہیں کھلی ہوئی ہیں، جب جس کو وقت ملے حصول فیض کی نیت سے، حصول برکت کی نیت سے حاضر ہو جائے تو ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے، وقت کا محتاج نہیں. اکابر اولیاء اللہ، اکابر کا معنی ہوتا ہے بڑے اولیاء اللہ، کیونکہ اولیاء اللہ کی کوئی گنتی کسی کو معلوم نہیں. کوئی مجھ سے پوچھے کتنے اولیاء اللہ ہیں، میں نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کہ اولیاء اللہ بے شمار ہیں. اللہ نے کس کس کو اپنا ولایت کا درجہ عطا فرمایا، کس کس کو اپنا مقرب بنایا، یہ ہر بندہ گنتی کہاں رکھ سکتا ہے، شمار کہاں کر سکتا ہے. ولایت تو ایک قرب خاص کا نام ہے. چنانچہ ولی بالقوت، ولی بالفعل، بے شمار بندگان خدا ہوئے ہیں، ان کا شمار کون کرے. جب ہم کہتے اکابر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ جن کو لوگ ناموں سے جانتے ہیں اور جن کے بڑے نام ہیں، مشہور و معروف نام ہیں، جیسے حضرت سیدنا سلطان الاولیاء ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام اولیاء اللہ کے سلطان ہیں. ان کو لوگ نام سے جانتے ہیں. کوئی عبد القادر جیلانی کے نام سے بھی جانتا ہے، کوئی غوث الاعظم کے نام سے بھی جانتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کے نام سے بھی جانتا ہے، کوئی شہنشاہ بغداد کے نام سے جانتا ہے، کوئی پیر پیراں کے نام سے جانتا ہے، کوئی میر میراں کے نام سے جانتا ہے اور مانتا بھی ہے. جاننا وہی اچھا ہے جو ماننا بھی ہو. کیوں؟ کہ یوں تو سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی جانتا تھا، صرف جانتا تھا نا، مانتا نہ تھا، تو فیض نہ مل سکا، ہدایت کا راستہ نہ ملا، واصل جہنم ہوا. صرف جاننا کافی نہیں ہے، اولیاء اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے. کیوں؟ کوئی پوچھے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے دوست ہیں. قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، اللہ کا معنی کیا ہے؟ خبردار، ہوشیار. ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، یعنی دنیا کا، اللہ کا خوف ہے بس. اللہ کا خوف تو وہ تو لازم ہے، دنیا کا خوف نہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں. کہاں؟ آخرت میں. ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ بھئی دنیا میں پریشانیاں، رنج و الم، کوئی دنیا کا غم، یہ تو انبیاء کو بھی ہوا، تو یہ اولیاء کو بھی ہوا، تو پھر یہ جو اللہ نے فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، تو اس میں کیسے مطابقت ہوگی؟ تو مطابقت یوں ہوگی کہ خوف نہیں، دنیا کا خوف نہیں، اور غم نہیں، آخرت میں غم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا ہے. کیوں؟
کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا خوف رکھا، دنیا میں غم برداشت کر لیے، اب آخرت میں اللہ ان کو غموں سے آزاد فرمائے گا۔ تو جب ہم اکابر اولیاء اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے صوفیاء کرام، اولیاء عظام جو کہیں بھی ہوں۔ دیکھیں نا، دنیا میں کسی ایک خطے میں تو نہیں ہے اولیاء اللہ، عرب میں بھی ہیں، عجم میں بھی ہیں، بر صغیر میں بھی ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں ہوں گے۔ اللہ ہی ان سے آشنا ہے، ہر بندہ جان بھی نہیں سکتا کہ کون اللہ کا ولی ہے۔ تو جہاں بھی ہوں، وہ جہاں رہتے ہیں اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور جو ان کے پاس آتا ہے اس کو اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ خود اللہ کی یاد میں رہتے ہیں نا۔ اور یہ اللہ کی یاد میں لگانا بھی فی سبیل اللہ، کوئی فیس نہیں مانگتے ان سے، معاوضہ نہیں مانگتے، اور اللہ کی یاد میں لگانے کا معاوضہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی یاد کی کون سی فیس ہوگی جو اس کے برابر ہوگی؟ کون دے سکتا ہے؟ تو لہذا اللہ والوں کے پاس جو آتا ہے انشاءاللہ وہ اللہ والا ہی بن جاتا ہے۔ شرط صرف ایک ہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کے لیے جاؤ۔ اب اس میں اگر دنیا کی کوئی پریشانی ہے ہو سکتی ہے، نبیوں کو نہیں ہوئی کیا پریشانیاں؟ نبیوں کو تنگ نہیں کیا کیا لوگوں نے؟ جب نبیوں کو تنگ کیا تو ولیوں کو بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح نبیوں کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنا دیے، یعنی نبیوں کے بھی دشمن ہوئے۔ تو تاریخ بتاتی ہے یہ بات، قرآن بتاتا ہے یہ بات۔ جو قرآن پڑھنے والا ہونا اور قرآن کو سمجھنے والا، جو آیات شریفہ کو سمجھ کر پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبیوں کو دنیا والوں نے تنگ کیا، تو اللہ کے ولیوں کو بھی دنیا والے تنگ کر سکتے ہیں۔ تو کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ولی ہے تو ان کو کوئی تنگ کیوں کرے، تو پھر نبی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی تو اللہ کے نبی ہے نا، وہ تو نبی کوئی دنیا بناتی ہے کسی کو، اللہ بناتا ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ نبی ہوتا ہے، اسی طرح ولی بھی اللہ بناتا ہے۔ دنیا کسی کو از خود ولی نہیں بنا سکتی۔ ولی مانتی ہو ٹھیک ہے، مگر ولی بنانا یہ تو باری تعالیٰ کا کام ہے، جس کو درجہ ولایت عطا فرما دے، پھر اس کی گفتار اور کردار اور اس کی زندگی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اگر نبیوں کو دنیا میں پریشان کیا گیا تو ولیوں کو بھی پریشان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پریشانیاں دنیا میں آئیں، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے نقصان پہنچانے کی، تنگ کرنے کی کوششیں کی، وقتی ہوتی ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ اللہ آزمائشوں سے دو چار فرما دیتا ہے تو وہ ایک منزل سلوک ہے۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اس میں بھی سلوک کا سفر طے ہوتا ہے۔
یہ لوگ وہ جانتے ہیں جو اولیاء اللہ والے ہوں، ہر بندہ نہیں جان سکتا، یعنی اس میں ان کے نفس پر چوٹ پڑتی ہے اور دنیا کی آزمائشوں سے ان کا نفس مغلوب ہوتا ہے، تو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو نبی کو بھی اللہ ہی بناتا ہے اور ولی کو بھی اللہ ہی بناتا ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار لکھے. اس میں یہ فرمایا، اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی، اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی، اللہ کی مرضی میں حجت یہ تیری کیوں ہے؟ تو کون ہے حجت کرنے والا کہ یہ ولی کیوں ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہے بنائے ولی. اللہ کی مرضی میں تیری حجت کیا کام آ رہی ہے؟ تیری حجت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات. چنانچہ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، بات تو بہت کی جا سکتی ہے اللہ کے دوستوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اور دل بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی باتیں ہوتی رہیں، اللہ والوں کی گفتگو ہوتی رہے. اس میں بھی اجر و ثواب ہے. آخر دنیا میں صبح و شام فالتو باتیں بھی تو ہوتی ہیں، کوئی کہے کہ نہیں ہوتی، بے شمار فالتو باتیں ہوتی ہیں، گپ شپ، فضولیات. تو اگر فالتو باتیں ہو سکتی ہیں تو جو باتیں اللہ کی ہیں اور اللہ والوں کی ہیں وہ کتنی فیض دینے والی ہیں، کتنی اجر و ثواب والی ہوں. تو میں سلسلہ شروع کرتا ہوں. منقبت تو ہم نے پڑھی شروع میں، بعد میں بھی پڑھ لیں گے کوئی اور، مگر مقصود کیا ہے آج کہ بیان، کچھ تذکرہ، کچھ خواص. حالانکہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز کے خواص کم حق جان نہیں سکتے، یہ تو جو ہم تک پہنچے ہم آگے پہنچا دیتے ہیں، ورنہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مقامات، ان کے درجات، اس کا تو اللہ ہی آشنا ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حامد بن فضل اللہ جمالی سہروردی. سہروردیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، جن کی وفات 942 ہجری میں ہوئی، یعنی 10ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے کتاب تحریر فرمائی سیر العارفین، فارسی زبان میں. اس میں حضرت خواجہ غریب نواز، سید معین الدین چشتی اجمیری کے بھی حالات اور ان کے مرید و خلیفہ، بڑے خلیفہ خواجہ غریب نواز کے، کون؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ. سب اپنے اپنے جگہ بلند مقام رکھنے والے ہیں. جو جانے سو جانے، جو مانے سو مانے. نہیں تو اولیاء اللہ کو تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کوئی ہمیں جانے اور کوئی ہمیں مانے. اللہ ان کو جانتا ہے، کافی ہے. اولیاء اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمیں جانو اور ہمیں مانو. ان کو جاننا اور ان کو ماننا
یہ خلق کے اپنے مفاد میں ہے. انہوں نے اللہ کو جان لیا، اللہ کو مان لیا، ان کے لیے یہ کافی ہے. خلق خدا میں سے کوئی انہیں جانے نہ مانے کوئی پرواہ کی بات نہیں. لیکن بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے خلیفہ مرید گزرے. چنانچہ اس کتاب سیر العارفین میں حضرت حامد بن فضل اللہ جمالی سہروردی نے فارسی زبان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں. وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ سننے کی سعادت حاصل کریں اور دیکھیں کہ کیا خوبصورت بات حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی کے حوالے سے انہوں نے فرمائی. اب دیکھیں بزرگ کو جانتا ہے نا. ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں، حضرت شاہ تراب قلندر کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ ولی کو جز ولی پہچانتا ہرگز نہیں کوئی. ولی کو جز ولی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کو سوائے ولی کے کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا ہے. پہچاننا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جاننا ایک الگ چیز ہے، ماننا ایک الگ چیز ہے، اور پہچاننا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ہر کوئی پہچان نہیں سکتا. ولی کو جز ولی پہچانتا ہرگز نہیں کوئی، کہاں اندھے کو سوجھے ہے یہ گورے ہیں یہ کالے ہیں. کہتے ہیں کہ جو نابینا ہے اس کو کیا معلوم کون گورا ہے کون کالا ہے، وہ نابینا ہے. تو عوام نابینا ہے، خواص اولیاء اللہ کے مقامات کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں. اب یہ خود بھی صوفی شیخ اور بڑے بلند درجے کے حامل ہیں، حضرت حامد بن فضل اللہ جمالی سہروردی. تو وہ یہ فرما رہے ہیں، آن شہنشاہ ہے جہان معرفت ذات او بے ز ادراک و صفت. خواجہ سید معین چشتی کے حوالے سے فرما رہے ہیں، آؤ شہنشاہ جہان معرفت. وہ شہنشاہ معرفت کے جہان کے شہنشاہ ہیں فرما رہے ہیں. یعنی حضرت خواجہ غریب نواز جو ہیں شہنشاہ ہیں کس چیز کے؟ جہان معرفت کے. اللہ تعالیٰ کے عرفان میں مرتبہ شہنشاہیت ہے آپ کے پاس. اور شہنشاہ ہے جہان معرفت ذات او بیرون ز ادراک و صفت. فرما رہے جن کی ذات سمجھ سے اور خوبی سے بالا ہے. یعنی ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے ان کی خوبیوں کو، ان کی ذات کو، ہے نا، سمجھ نہیں سکتے. خسرو ملک آفتاب تخت و تاج از خود و از غیر خود بے احتیاج.
بڑی بات فرمائی. فرما رہے خسرو ملک آفتاب تخت و تاج، تخت و تاج کہ آفتاب کے ملک کے آپ بادشاہ ہیں. خسرو ملک آفتاب تخت و تاج، از خود و از غیر خود بے احتیاط، وہ خود سے اور خود کے غیر سے بے پرواہ ہیں، خود سے بھی بے پرواہ ہیں اور اپنے غیر سے بھی بے پرواہ ہیں. غرق بحر عشق از صدق و صفا، از خودی بیگانہ با حق آشنا. کہتے ہیں وہ عشق کے دریا میں صدق و صفا سے مستغرق ہے. صدق و صفا سے، سچائی اور دل کی صفائی میں وہ عشق کے دریا میں غرق ہے، مستغرق ہے. از خودی بیگانہ باحق آشنا، فرما رہے اپنی خودی سے تو وہ بیگانہ ہے، اپنی ذات سے، عجز و انکساری کے حوالے سے، اور حق آشنا ہے، حق سے آشنا ہے. او معین الدین ملت بے نظیر، فارغ از دنیا بملک دین امیر. فرما رہے ہیں کہ وہ کون؟ وہ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ. او معین الدین ملت بے نظیر، وہ معین الدین ملت جو ہیں بے نظیر ہیں، یعنی یگانہ ہیں، لاسانی ہیں، تنہا ہیں اپنی شان میں. اللہ ہے نا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جدا جدا شانیں عطا فرمائیں. سب نبی اللہ کے نبی ہیں، سب رسول اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ قرآن دیکھ لو، ہر نبی کی صفات، معجزات جدا جدا ہیں. ایسے ہی ہر ولی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جدا جدا صفات عطا فرمائی. ہر گلے رو رنگ و بوئے دیگرست. تو حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں حضرت حامد بن فضل اللہ جمالی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. معین الدین ملت بے نظیر، کہ آپ دین کے مددگار، دین ملت کے مددگار بے نظیر ہیں. فارغ از دنیا بملک دین امیر، آپ دنیا سے فارغ ہیں اور دین کے امیر ہیں. یعنی دین کی دولت آپ کے پاس بے تحاشا ہے، بے اندازہ ہے، جس کو کہتے روحانی سرمایہ، سرمایہ دین وہ بہت ہے جس کا کوئی شمار نہیں. تو یہ میں نے اشعار جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی شان میں لکھے ہوئے جو فارسی زبان کے پیش کیے، ان کا ترجمہ بھی پیش کیا. اللہ قبول فرمائے. 537 ہجری یعنی 6ٹھی صدی ہجری، یہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی کی ولادت شریفہ کا سال ہے. اور مہینہ میں نے عرض کیا کہ ماہ رجب ہے. جیسے وصال ماہ رجب میں، ایسے ولادت بھی ماہ رجب میں. اور وفات آپ کی ہے 633. کچھ اختلاف بھی ہے سال میں، یہ ہوتا رہتا ہے. تو 633 ہجری یعنی 7ویں صدی ہجری، یہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا سال جو ہے وہ کہلاتا ہے. اب یہ 6ٹھی صدی ہجری جو ہے، اس کا درمیانی عرصہ بڑا وحشتناک، کفر و شرک والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری والا زمانہ ہے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی اور خلق خدا کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا.
اور نجیب الطرفین سادات کے گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ نجیب الطرفین کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے سادات کا مرتبہ، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ ماں آپ کی ام الورا ماہنور رحمۃ اللہ علیہ، اور والد آپ کے خواجہ سید غیاث الدین، ان کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ سیستان میں سنجر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا حضرت شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب حضرت مخدوم علی حجویری کے بارے میں شعر کہا تو اس میں حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی شامل کیا۔ کس طرح؟ آپ نے شعر میں فرمایا، سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر حرم۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ بات، دیکھو نا، جو واقعی صحیح معنوں میں پڑھا لکھا ہوگا، ایسا ویسا پڑھا لکھا نہیں، ایسے ویسے پڑھے لکھے دنیا میں بہت مل جاتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل جو ایسی نیک باتوں سے دور ہوتے ہیں، ان کا نصیب نہیں ہے۔ مگر وہ جو پڑھے لکھے جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی، علامہ اقبال اور وہ کہہ رہے ہیں سید حجویر مخدوم مخدوم حضرت داتا گنج بخش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مرقد او پیر سنجر را حرم، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا مرقد ہے داتا گنج بخش کا، یہ پیر سنجر یعنی خواجہ سید معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک حرم کا مقام رکھتا ہے، یعنی پاکیزہ مقام، بابرکت مقام رکھتا ہے، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے وقت میں وہاں پر حاضر ہو کر چلہ کیا، اعتکاف کیا، مراقبہ کیا، وہاں پر آپ رہے۔ حضرت مخدوم علی حجویری جن کا نام سید علی بن عثمان ہے، داتا گنج بخش کا اصل نام سید علی بن عثمان، ان کے ہاں حضرت خواجہ غریب نواز نے حاضری دی۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ ہم تو ہم ہیں، ہم مانا عوام، عام بندہ، تو عام بندہ کو کیوں نہ جانا چاہیے جبکہ خاص بندے خاص بندوں کے پاس جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، خواجہ غریب نواز کی خود اپنی شان ہے، خود اپنا مقام ہے، اور آپ حضرت مخدوم علی حجویری سید علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں جا کر وہاں معتکف ہو رہے ہیں، اور چند روز اعتکاف کے بعد اس حجرے میں، جو حجرہ آج بھی ان کی یادگار بنا ہوا ہے، جب اس سے باہر آتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش کی شان میں آپ نے کیا شعر کہا؟ ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ناقصوں کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے اور کاملوں کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جو ناقص آئے گا وہ کامل بن جائے گا، اور جو خود کامل ہوگا وہ پھر لوگوں کا رہنما بن جائے گا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی ہمیں، آپ سب کو، مجھ سمیت، کہ اولیاء اللہ کا ایک دوسرے کے درگاہوں پر جانا یہ ثابت ہو رہا ہے۔
چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ خواجہ معین الدین چشتی بھی ہے نا, یہ تو پیشوا ہیں ایک طرح سے, مگر ان کے سلسلے میں ایک شیخ گزرے ہیں جن کو شیخ العربی والعجم کہا جاتا ہے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک عالم آئے, ان کی محفل چل رہی تھی درس کی, جیسے آپ بیٹھے ہو, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور علم جاری تھا. وہ آئے کچھ دیر سے, تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کو دیر ہو گئی؟ کہا حضرت وہ فلاں زیارت کے لیے گیا ہوا تھا میں, یعنی فلاں بزرگ کی مزار شریف کی زیارت کے لیے میں گیا ہوا تھا, تو دیر ہو گئی واپسی. تو آپ نے فرمایا اچھا ہے, پھر جو جملہ آپ نے فرمایا وہ جملہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا جائے بزرگاں بجائے بزرگاں. سمجھے آپ اس کا معنی کیا ہے؟ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں, یعنی فرمایا کہ اب جو بزرگ زندہ ہیں وہ تو زندہ ہیں جب تک, لیکن اگر دنیا سے پردہ کر گئے, اب ان کے مقابر ہیں, ان کا مرقد ہے, ان کی قبر ہے, وہاں پر بھی اگر کوئی جائے گا تو ایسا ہے کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں. بزرگوں کی جگہ بھی ایسی ہے جیسے خود بزرگ. کم مت سمجھنا, معنی یہ ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر یہ مت سمجھنا رہے تو بزرگ تو فوت ہو گئے نا, اب تو میں تو مزار پہ آیا ہوں, خالی یہ تو پتھر پہ آیا ہوں. نہ, جو اندر مدفون ہے قدر اس کی ہے, اس کی قدر کی وجہ سے لوگ اس پتھر کو بھی چوم لیتے ہیں. دیکھیں نا آپ, اصل چیز کیا ہے؟ وہ جو صاحب قبر, اس کو دیکھا جاتا ہے. تو صاحب قبر کی وجہ سے لوگ قبر کو بھی بوسہ دے لیتے ہیں. تو حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ دیکھو تمہیں کیوں نہ جانا چاہیے. جب میں حضرت داتا گنجبخش کے مزار پہ جا کر حاضر ہو رہا ہوا, یہ بات. پھر ایک اور نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کم سن تھے, 15 سال کی عمر میں یتیم ہوئے. والد ماجد کا انتقال ہو گیا, والدہ ماجدہ حیات تھی. پھر ایک آدھ سال کے اندر والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ نے اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد کچھ والدہ سے بھی درس لیا, کچھ والد سے بھی لیتے رہے تھے. اور جب انتقال ہو گیا والد ماجد کا, حضرت خواجہ سید غیاث الدین, میں نے عرض کیا نا نجیب الطرفین سادات, یعنی باپ کی طرف سے 16ویں پشت میں آپ حضرت مولا علی تک جا کر پہنچ جاتے ہیں, اور اپنی والدہ کی طرف سے آپ 11ویں پشت میں حضرت مولا علی کو جا کر پہنچ جاتے ہیں. حسنی حسینی سادات میں سے والدہ کی طرف سے حسنی ہے اور والد کی طرف سے حسینی ہے, سید ہے. تو اب جب انتقال ہوا والد ماجد کا تو آپ کو ورثے میں, وراثت میں ایک باغ ملا, اور باغ سے آپ اپنا گزر بسر کرنے لگے. انگوروں کا باغ تھا. ایک دن ایک مجذوب ابراہیم قندوزی, جن کا نام بتایا جاتا ہے کتابوں میں, وہ گھومتے ہوئے وہاں آ نکلے. مجذوب, دیکھیے اولیاء اللہ میں اقسام ہیں, قسمیں. کوئی سالک ہے, کوئی مجذوب ہے, کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ابدال ہے. یہ اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں, اور ابدال کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ شام میں 40 ابدال ہیں. تو ابدال کا ذکر اکثر حدیث میں بھی ہے, کتابوں میں بھی ہے. اب یہ جو مجذوب ہوتے ہیں
ان کا ذکر باقاعدہ اسلامی تاریخ میں ملتا ہے اور روایات میں ملتا ہے، حالات میں ملتا ہے۔ ان کو ہم پاگل نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ۔ مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سالک جو شریعت پر، اس کے اعمال پر، اعمال و اشغال پر چلتا رہتا ہے۔ مجذوب کو اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس سے فارغ کر دیا، گم ہو گیا، وہ کچھ فنا ہو گیا ایسا کہ عقل سے عاری ہو گیا ایک طرح سے۔ اب وہ مجذوب ہے۔ اب کبھی کبھی اس کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ بہت سارے مجازیب ایسے گزرے ہیں، مجذوب کی جمع مجازیب۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا بھی ذکر کیا اور بہت سارے اولیاء اللہ کا ذکر کیا، وہیں انہوں نے مجازیب کا بھی ذکر کیا، ان کی بھی کرامات بیان کی مجذوبوں کی۔ مگر ایک بات ہے، علماء نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا کہ مجذوبوں کو مانو، ان کی قدر اپنی جگہ کرو، مگر ان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ وہ سالک نہیں ہے۔ تمہیں حکم ملا ہے سالک کی پیروی کرنے کا۔ سالک کا مطلب یہ جو خود نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، تلاوت قرآن جانتا ہو اور جو شریعت کے اعمال ہیں اس پر عمل پیرا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سالک، منزل سلوک والا۔ تو عوام کو حکم ہے کہ منزل سلوک میں رہے، تو منزل سلوک میں مجذوب کے پیچھے نہیں رہ سکتے ہم، کیونکہ وہ تو خود عاجز ہے، اس کو چھوڑ دو اللہ پر۔ صرف یہ ہے کہ اس کی قدر ہے، نہ اس کو ہم تنگ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم برا کہہ سکتے ہیں، وہ مجذوب ہے۔ مجازیب کا ذکر امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے ملفوظات میں کیا اور خود اپنے تجربات بھی بیان کیے اس میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حضرت خواجہ خان سید معین الدین چشتی جو اپنے والد کے ورثے میں ملے ہوئے باغ میں تھے، تو مجذوب ابراہیم قندوزی وہاں آ گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کو ادب سے بٹھایا۔ اب یہ جو ادب احترام ہے، یہ تو مجذوب کوئی ہو نہ ہو، کوئی ولی ہو کہ نہ ہو، ادب احترام تو ہوتا ہی ہے۔ کسی کا کوئی بندہ خدا آ گیا تو اخلاق، محبت، یہ تو اسوہ حسنہ میں سے ہے۔ تو خلق یہ تو اولیاء اللہ میں ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے احترام سے بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھے، اور پھر کیا کیا کہ اپنے باغ کے انگوروں کا ایک گچھا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ کھا لیں آپ۔ انہوں نے کھایا۔ اب جواب میں انہوں نے بھی کیا کیا، ان کے پاس ایک گٹھڑی تھی، جھولی، اس میں سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ اب یہ دیکھیں بہانہ ہو رہا ہے حکمت کے تحت، سبب۔ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ چاہے تو کسی سبب کے بغیر ہی کچھ دے دے، مگر عالم اسباب ہے دنیا۔ انہوں نے کیا کیا، مجذوب نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو خود چبایا اور چبا کے حضرت خواجہ کے منہ میں ڈال دیا۔ بس کہا جاتا ہے کہ وہ جو منہ میں ڈالا، اس سے ان کی دنیا میں ایک انقلاب آیا، دنیا سے دل اچاٹ ہوا، باغ وغیرہ فقراء میں تقسیم کر دیا، غربا، اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب جو عازم سفر ہوئے آپ، تو کسی ایک جگہ نہیں، کئی جگہ کا سفر کیا، اسفار، سمرقند، بخارا، عراق، فلاں فلاں جگہوں میں گئے، علم دین حاصل کیا۔ یہ جو اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں،
اب خواجہ غریب نواز حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن مجید حفظ کیا آپ نے، فقہ کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، تفسیر کا علم حاصل کیا، جس کو ہم کہتے ہیں ظاہری علوم۔ اس وقت کے ظاہری علوم یہی تھے، دین کے ظاہری علوم۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کو اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھوڑی ملیں گے۔ داتا گنج بخش نے کون سے اسکول میں پڑھا، کون سے کالج میں پڑھا، کون سی یونیورسٹی میں پڑھا؟ کوئی نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کون سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا؟ کوئی نہیں، کیونکہ وہ زمانہ یہ نہیں تھا۔ دنیا کے علوم کا، سائنس کا، میتھمیٹکس کا، اس کا اس کا، جتنے اس وقت دنیا میں چل رہے علوم دنیاوی ہے نا، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ اکابر اولیاء اللہ، اکابر صوفیہ جتنے گزرے ہیں وہ سب دینی علوم کے ماہر گزرے ہیں، روحانی علوم کے ماہر گزرے ہیں، اور وہ جو دینی علوم ان کو اللہ نے عطا فرمایا اس کے سامنے دنیاوی علوم والا بھی قدم نہیں مار سکتا۔ دنیاوی علوم رکھنے والے بھی ان کے غلام ہیں، یوں سمجھ لو آپ۔ اب آپ دیکھو نا، ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، جن کو اللہ نے دنیا کے اقتدار دیے، بادشاہتیں دی، شہنشاہ بنے، اقتدار دیا، سلطنت دی، سلطان ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ، وہ تو خود خواجہ غریب نواز کے غلام ہوئے در کے۔ زندگی میں بھی ان کے پاس گئے، اور خواجہ غریب نواز کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کی مقبرے پر حاضر ہوتے رہے، ان کے مقبرے پر تعمیرات کروائیں۔ آپ دیکھو، شاہجہاں بادشاہ نے مسجد بنائی، اور سلطان شہاب الدین وہ ان کی زندگی میں تھا، اور ان کا نام لیوا ہوا۔ بلکہ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو، بڑی کرامت والی بات ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف پہنچے گھومتے ہوئے، اور یہ یوں ہی نہیں پہنچے تھے آپ، بارگاہ رسالت سے آپ کو حکم ہوا تھا، آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، باتوں باتوں سے بات آ رہی ہے نا، کبھی ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں، تو اس لیے میں فوراً وہ بات کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انسان ہے، بھول چوک ہوتی ہے، تو کبھی کوئی بات ذہن سے نکل بھی جاتی ہے، جو وقت پہ آ جائے وہ آ گئے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ 50 سال پہلے بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے بیان میں فرمایا، حضرت بلے شاہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منہ آئی گل نہ رہندی ہے، منہ آئی گل نہ رہندی ہے، کا مطلب یہ جو بات منہ پہ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایڈورٹائز سے کوئی غرض نہیں، یہ میرے جد امجد نے فرمائی ہے بات، ملفوظات میں لکھی ہوئی ہے بات، کہ انہوں نے فرمایا منہ آئی گل نہ رہندی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو بات زبان پہ آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے، شہرت سے کوئی غرض نہیں، مقصد تو تعلیم سے علم پہنچے۔ یہ جو حضرت خواجہ غریب نواز نے سفر اختیار کیا اجمیر شریف کا، یہ کیوں کیا کہ آپ جب سفر کرتے ہوئے سمرقند، بخارا وغیرہ سے دینی علوم حاصل کرتے ہوئے جب عراق پہنچے، تو عراق کے قصبے ہارون میں وہاں بہت بڑے شیخ موجود تھے جن سے حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات ہوئی۔ کون؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عثمان ہارونی ہیں کہ جن کا واقعہ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، کہ خواجہ غریب نواز کا ایک پیر بھائی فوت ہوا، خواجہ غریب نواز کا پیر بھائی، پیر بھائی کا مطلب دونوں ایک ہی پیر کے مرید، تو خواجہ عثمان ہارونی کا ایک مرید فوت ہو گیا، تو خواجہ عثمان ہارونی اس کے ساتھ قبرستان گئے جنازے میں۔ اب جنازے میں قبرستان گئے، اور جب اس کو قبر میں دفنا دیا تو لوگ تو واپس ہو گئے، جیسے ہم لوگ واپس ہو جاتے ہیں، خواجہ صاحب وہاں بیٹھ گئے۔
کچھ پڑھنے کے لیے کہ میرا پیر بھائی ہے، اس کی بخشش کے لیے میں کچھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں. پیر بھائی یعنی وہ ایسا ولی اللہ تو نہ تھا لیکن پیر بھائی تھا. تو بیٹھ گئے وہاں. میرے جد امجد نے یہ بات بیان کی، ملفوظات میں بھی لکھی ہوئی یہ بات، کہ آپ نے دیکھا مراقبے کی حالت میں کہ جو پیر بھائی جس کو دفنایا اس کے پائنتی کی طرف سے منکر نکیر آ رہے ہیں فرشتے. وہ جو 3 باتوں کے لیے آتے ہیں نا فرشتے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ سوال کرتے ہیں. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے. تو یہ منکر نکیر ہوتے ہیں نا فرشتے. تو آپ نے دیکھا کہ پائنتی سے منکر نکیر آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ سرانے سے خواجہ عثمان ہارونی بھی آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں منکر نکیر یہ میرا مرید ہے، تو اس کی فکر نہ کرو. مطلب یہ تھا کہ اس کو یہ سب معلوم ہے کیونکہ یہ میرا مرید ہے، میری مصاحبت میں رہتا تھا، میری صحبت میں رہتا تھا، اس کی فکر نہیں کرنا. یہ بات. تو حضرت خواجہ غریب نواز جب عراق میں پہنچے ہارون میں، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ کا دل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ قدرت کی بات ہوتی نا، لیکن اب زبردستی کوئی کسی کو مرید بنا نہیں سکتا اور مرید بنانا بھی نہیں چاہیے. اب جیسے ہمارا کیا قاعدہ ہے یہاں کا، ہم کسی کو نہیں کہتے ہمارے مرید ہو جاؤ، نہیں کہتے ہم، نہ ہمارے باپ نے کہا نہ ہمارے دادا نے کہا. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے وہ خود آ جاتا ہے. تو یوں ہے. تو کیا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دل میں بات آئی کہ یہ عثمان ہارونی جو ہے نا یہی میرے شیخ ہوں گے، انہی کی مریدی مجھ کو اختیار کرنا. تو آپ ان کی خدمت میں پہنچے. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان سے فرمایا کہ وضو کر لیں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں اور پھر سورہ بقرہ پڑھ لیں. تو آپ نے یہ سب کیا. اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب یہ پڑھ لیا تو انہوں نے فرمایا 21 بار درود شریف بھی پڑھ لیں. آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا. اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا آپ نے خواجہ عثمان ہارونی نے اور آسمان کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا معین الدین میں نے آج تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا. سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. میرے جد امجد کا شعر ہے، سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. چنانچہ ان کو نواز دیا عثمان ہارونی نے، اپنے پاس جو تھا وہ ان کو بخش دیا اور پھر خرقہ خلافت ان کو عطا فرمایا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں وہ خلیفہ بھی ہیں حضرت عثمان ہارونی کے، اور اعظم خلیفہ ہیں، بڑے خلیفہ ہیں اور مرید بھی ہیں. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب ان کا دامن تھاما تو یہ مریدوں کے لیے بڑی سننے والی بات ہے کہ دامن تھام کے بھاگ نہیں گئے کہ بھائی ہو گئے مرید بس ہو گیا کام ہمارا، نہیں، ساتھ ساتھ رہے. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ 20 سال حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا سامان اپنے سر پر لیے ہوئے گھومتے رہے ان کے ساتھ. وہ جہاں جاتے یہ بھی ساتھ جاتے، یعنی ان کا سامان. یہاں تک کہ مکہ شریف پہنچ گئے، حرم شریف، میزاب رحمت کے پاس پرنالہ جو ہوتا ہے کعبہ شریف میں، وہاں کھڑے ہو گئے دونوں. اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے دعا کی حضرت خواجہ غریب نواز کے حق میں، خواجہ معین الدین چشتی کے حق میں، یعنی پیر و مرید وہاں پر یکجا ہیں اور وہاں وہ پیر جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے.
تو جب دعا کی تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا۔ پھر وہاں سے مدینہ طیبہ میں حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ تو جب بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا تو مواجہ شریف سے آواز آئی، بارگاہ رسالت سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ آواز سنی گئی۔ تو ایسے واقعات تو اور بھی وقت میں ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رفاعیہ بھی ایک سلسلہ ہے صوفیہ کے سلسلوں میں، جیسے قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ایسے رفاعیہ بھی ہے۔ تو رفاعیہ سلسلے کے بزرگ حضور سرکار غوث اعظم کے ہم عصر بزرگ ہیں اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں، مقام غوثیت پر بھی فائز ہوئے۔ وہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر عرض کیا تھا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ جب دور تھا، یہاں حاضر نہ تھا، تو میری روح آپ کی بارگاہ میں سلامی کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، اور آج یہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ آپ کے سلام کے لیے حاضر ہوا ہے، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں مصافحہ کر لوں۔ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بارگاہ رسالت میں روز انور سے دست مبارک بلند ہو گیا، اور حضرت شیخ سید کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کو تھاما، دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس وقت کئی مشائخ وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جس پر انسان کو کوئی یقین نہ ہے۔ ایسے واقعات اکابر کے ساتھ ہوتے رہے۔ چنانچہ جب وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا سلام کا اور جواب کا، تو وہیں سے بارگاہ رسالت سے حکم ہوا کہ معین الدین آپ ہندوستان جاؤ اور جا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کرو، اور وہاں جا کر دین کی تعلیمات کو پھیلاؤ، حدیث کو پھیلاؤ، قرآن کی تعلیمات کو پھیلاؤ، تاکہ کفر و شرک جو ہے وہ دور ہو۔ چنانچہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، وہاں سے میں نے بات یہاں پر پہنچائی کہ اجمیر شریف، کہ جب اجمیر شریف آپ وہاں سے آئے سفر کرتے ہوئے، تو وہاں پر ایک حکومت تھی اس وقت ہندو راجا کی، پرتھوی راج۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ توہین کی، تو حضرت خواجہ کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم نے اس کو زندہ گرفتار کروا دیا ہے، زندہ۔ چنانچہ پھر ہوا یہ کہ سلطان شہاب الدین غوری، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز اسے حکم دے رہے ہیں کہ شہاب الدین، اللہ نے تجھ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی ہے، تو اس طرف متوجہ ہو اور اس بدبخت پرتھوی راج کو گرفتار کر کے اپنے انجام تک پہنچا دے۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر آیا اور اس کے ساتھ جنگ کی، جہاد کیا، اور اس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ خواجہ غریب نواز کا کرامت سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے جو کچھ زبان مبارک سے فرما دیا وہ ہو گیا۔ رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صل۔ ایک اور بڑا واقعہ ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ سفر کے دوران آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جس کو سبزوار کہا جاتا ہے، جیسے سبزواری ہوتے نا نام کے ساتھ، سبزوار۔ تو وہاں ایک حاکم تھا، ایک شخص، اور یادگار محمد اس کا نام تھا، لیکن وہ رافضی تھا، اور جس کا نام
وہاں پر ابو بکر ہوتا، عمر ہوتا، عثمان ہوتا، اس کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ یادگار محمد یہاں پر جو ہے نا، یہ بڑا ظالم ہے، بادشاہ ہے یہاں کا، حاکم ہے یہاں کا، اس جگہ کا، اور ہو سکتا ہے کہیں آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، تو آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے چلیں، یہاں نہ بیٹھیں، کیونکہ خواجہ صاحب وہاں بیٹھے جہاں اس کے آنے کی جگہ تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا آنے دو اس کو، دیکھا جائے۔ جب وہ آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک نیچے کیے ہوئے تشریف فرما تھے، اور اللہ کو دکھانا تھا معجزہ۔ جو ہی آپ نے اپنے سر مبارک اوپر اٹھایا، اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ وہ گر گیا قدموں میں حضرت خواجہ غریب نواز کے، اور اپنے اس رفس سے، وہ جو اس کی بد زبانی تھی اور بد عقیدگی تھی، اس سے اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کا مرید بن گیا۔ حالانکہ پہلے کیا تھا وہ کہ وہ صحابہ کا منکر، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو وہاں بھیجا تو آپ نے اپنے نظر فیض اثر سے اس کی بد عقیدگی کو دور فرما دیا۔ تو کئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جو بیان میں آ سکتے ہیں، لیکن محدود وقت ہے، ہمیں تو ایک تبرک کے طور پر حصول فیض کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر مقصود تھا، وہ میں نے محدود وقت میں کچھ کیا۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے، 6 رجب کی تاریخ کہلاتی ہے، جیسے آج دن میں 6 رجب تھے نا، تو یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ایک بات بیان کر کے پھر آپ وصال کی طرف آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اجمیر شریف میں حاضری دی ہے، عرس مبارک میں، قیام پاکستان سے پہلے 40 سال جاتے رہے آپ یہاں سے اجمیر، چونکہ ایک ہی خطہ تھا، ہندوستان پاکستان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک ہی تھا نا، تو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، حاضری دی۔ اور ایک بڑی اہم بات جو ہمارے اہل حلقہ کو اہم لگنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ حضرت سیدی مرشدی مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کی زیارت بھی کروائی۔ ملفوظات میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں پر گئے ہوئے تھے عرس مبارک میں، اور خواجہ غریب نواز کے مرقد انور میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کراچی والے مولانا غلام رسول کون ہے؟ تو آپ نے خود کو پیش کیا کہ میں ہوں۔ کہا چلو خواجہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، باہر بلا رہے ہیں آپ کو۔ آپ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ جنازہ کس کا تھا یہ تو معلوم نہیں تھا اس وقت، تو حضرت نے پوچھا، یعنی کہ خواب میں پوچھا، غنودگی آئی ان کو وہاں، اور یہ خواب آیا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے خواجہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ پوچھا کہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنازہ آپ کے نفس کا جنازہ ہے، اور اس کی امامت کے لیے خواجہ غریب نواز خود تشریف لا رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے۔ تو خواجہ صاحب تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی، وہ جنازہ ایک رکھا ہوا تھا لپٹا ہوا، اور پھر حضرت سیدی مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کچھ کلمات پڑھائے، اور فرمایا خطبہ ثانی جو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ ثانی کے کچھ الفاظ پڑھے، اور 2 اسم بتائے بطور وظیفہ کے پڑھنے کے۔ فرمایا ایک تو یاد رہ گیا، ایک یاد نہیں رہا۔ تو وہ زیارت کا شرف جد امجد کو میرے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔
انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا، میرے جد امجد نے ایک مرتبہ، کہ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے، خواجہ عثمان ہارونی کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا فقیر کے اندر، اللہ والے کے اندر 3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 خوبیوں کا کیا؟ فرمایا ایک خوبی یہ کہ اس کے اندر سمندر کی صفت ہو، سمندر کی صفت، دریا، سمندر، پانی۔ کیسے؟ کہ فرمایا پانی جو ہے وہ اپنے اندر یہ صفت رکھتا ہے کہ اس کو سب لوگ پیتے ہیں، مسلمان بھی پیتے ہیں، غیر مسلم بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں اور جانور بھی پیتے ہیں۔ پانی کسی کو منع نہیں کرتا اپنے پینے سے، تو بات تو صحیح ہے۔ تو فرمایا فقیر کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کے پاس مسلمان آ جائے اس کو بھی تعلیم دے، غیر مسلم آ جائے اسے بھی تعلیم دے، اور کوئی کہیں سے بھی آ جائے، کوئی بھی زبان بولنے والا آ جائے۔ دیکھیں نا دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے خود تو کچھ اور زبان بولتے تھے۔ اب خواجہ غریب نواز کی زبان اردو تو نہیں تھی، فارسی تھی۔ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان اردو نہیں تھی، فارسی تھی۔ عثمان ہارونی کی زبان اردو نہیں تھی، فارسی تھی۔ فارسی، عربی یہ زبانیں بولتے تھے، مگر آج ان کی درگاہوں میں ہر زبان والا پہنچ جاتا ہے۔ اردو بولنے والا بھی جاتا ہے، سندھی بولنے والے بھی جا سکتا ہے، ہندی بولنے والا بھی جاتا ہے، اور وہاں درگاہ میں ہندو بھی جاتے ہیں اور مسلمان بھی جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا، چشمدید واقعہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا۔ فرمایا ایک ہندو تھا، اس کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں تھیں، دانے، اور وہ اس کو بڑی تکلیف دیتے تھے۔ تو کہا وہ وہاں آیا درگاہ کے باہر اور کہنے لگا خواجہ بڑی آگ لگی ہوئی ہے، بڑی اگن لگی ہے، اور وہ وہاں لوٹنے لگا کہ بس مجھ کو اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے شفا دے دے، بڑی آگ لگی ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے جب یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مرض سے نجات عطا فرمایا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ فرمایا کہ سمندر، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سمندر کی صفت ہونی چاہیے فقیر کے اندر، عارف کے اندر، ولی کے اندر، صوفی کے اندر، پیر کے اندر، یہ صفت ہونی چاہیے، ورنہ بیکار ہے۔ نہ پیر ٹھیک ہے، نہ مرشد ٹھیک ہے، نہ فقیر اچھا ہے، نہ صوفی اچھا ہے، اگر یہ صفت نہیں ہے تو۔ کون سی صفت؟ سمندر والی صفت۔ اور دوسری کون سی خوبی بیان فرمائی؟ سورج کی صفت۔ فرمایا سورج جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ میری روشنی لینے والا کون ہے، مسلمان کو بھی پہنچاتا ہے، غیر مسلم کو بھی پہنچاتا ہے، جانور کو بھی دیتا ہے روشنی اور انسان کو بھی دیتا ہے، بولنے والے کو بھی دیتا ہے اور گونگے کو بھی دیتا ہے۔ یہ سورج کی خوبی ہے۔ تو فرمایا سورج کی جیسی صفت ولی میں، صوفی میں، فقیر میں، عارف میں ہونی چاہیے۔ تیسری صفت فرمایا مٹی، خاک کی صفت۔ انسان خاکی ہے، اللہ نے ہمیں خاک سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، تو خاکی صفت ہونی چاہیے فقیر کے اندر۔ کیا؟ اس کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، غرور، علم کا، عمل کا، عبادت کا، ریاضت کا، مجاہدے کا، غرور کا نام و نشان نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے پر پہنچ جائے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ذرہ برابر غرور ہوگا۔ تو غرور تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، کسی کو جوانی کا غرور، کسی کو دولت کا غرور، کسی کو پڑھائی کا غرور، علم کا غرور، کسی کو عمل کا غرور ہے، کسی کو خوبصورتی کا غرور۔ غرور کوئی سا بھی ہو، بکواس۔ تو فرماتے ہیں کہ فقیر کو تو خاک والا ہونا چاہیے، یعنی خاکی صفت، کہ فرمایا مٹی جو ہے وہ ہر ایک کے عیب کو چھپا دیتی ہے،
یہ میرے جد امجد نے جب یہ بات بیان فرمائی تو فرمایا مٹی پر بدبو ہو اگر اس پہ مٹی ڈال دو تو کیسی بدبو ہو وہ بدبو دور ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کیسی زرعی بات ہے, قیمتی بات بیان فرمائی. یہ مجھے یاد آ گئی تو میں بیان کر رہا ہوں. اب وصال کی بات میں کر رہا تھا کہ 6 رجب کی تاریخ عشاء کی نماز کے بعد حضرت خواجہ سلطان الہند ہند الولی ولی ہند اور عطائے رسول نائب رسول غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے کو بند کر لیا اور اندر یاد الہی میں مشغول ہو گئے, ذکر اللہ میں. معمول تھا آپ کا, آواز آتی رہی, مگر جب صبح ہوئی تو دروازہ نہ کھلا. تو جب دروازے کو کھولا گیا, توڑا گیا, کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی, یعنی آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے, دنیا سے پردہ فرما گئے. اور لکھا ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی پیشانی انور پہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا دوست جو ہے اللہ کی محبت میں فوت ہوا. اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرکز انور پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مرحبا اے فیض سبحان, مرحبا اے فیض سبحان, خواجہ دنیا دی, مرحبا اے فیض سبحان, خواجہ دنیا دی, لطف فرمائے غریباں, لطف فرمائے غریباں. خواجہ تو معین دین و دنیا ہے, غیاث ہند ہے, کیا بیاں ہو شان ذیشان, کیا بیاں ہو شان ذیشان. خواجہ دنیا دی, مرحبا اے فیض سبحان, خواجہ لطف فرما اے غریباں. خواجہ آج تیرے فیض سے اجمیر دار الخیر ہے, جوش پر ہے تیرا فیضاں, جوش پر ہے تیرا فیضاں. خواجہ دنیا دی, مرحبا اے فیض سبحان, خواجہ اور لطف فرمائے غریباں. مرتبہ تیرا بڑا ہے اولیاء ہند میں. خواجگان چشت میں آپ کا جو نام نامی ہے وہ سب سے بلند و بالا نظر آتا ہے. مرتبہ تیرا بڑا ہے اولیاء ہند میں, ہند کا ہے تو ہی سلطان, ہند کا ہے تو ہی سلطان. خواجہ دنیا کی, مرحبا اے فیض سبحان. خواجہ اور لطف فرما اے غریباں. خواجہ کس سے تیری مدح عالی کا ادا حق ہو بھلا. یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم نے جتنی دیر گفتگو کی, جتنی دیر تعریف کی حضرت خواجہ کریم نواز کی, یہ سمجھنا کہ ان کے حق کے مطابق نہیں کی.
کیونکہ کبھی کبھی شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے، ارے بہت کر لیا تم نے، کیا بہت کیا؟ اللہ کے ولیوں کی تعریف کوئی ایک مختصر چیز ہے؟ اللہ کے دوست بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، ان کی تعریف کما حقہ کیسے کوئی کرے؟ کس سے تیری مدح عالی کا ادا حق ہو بھلا، دم بخود ہے فکر انسان، دم خود ہے فکر انسان، خواجہ دنیا دی مرحبا اے فیض سبحان، لطف فرمائے غریباں، صدر بزم اولیاء ہند ذات پاک تو تیری ذات یا خواجہ اجمیر، یا خواجہ غریب نواز، یا خواجہ معین الدین چشتی، تیری ذات جو ہے وہ صدر بزم اولیاء ہند ہے، اولیاء ہند کی بزم کی صدر ہے، مقتدر ہے، صدر بزم اولیاء ہند ذات پاک تو فیض عالم فخر دور، فیض عالم فخر دور، خواجہ دنیا کی مرحبا فیض سبحان، اور لطف فرمائے غریباں، لطف فرما از نگاہ فیض سویم یزر، اے خواجہ غریب نواز لطف فرمائیے نگاہ فیض سے اور مجھ پر نظر فرمائیے، لطف فرما از نگاہ فیض سویم یزر، ای غلام تست حیران، ای رحمت اللہ علیہ تست حیران، خواجہ دنیا دی مرحبا اے فیض سبحان، خواجہ لطف فرما اے غریباں، خواجہ دنیا دی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محدود وقت کی حاضری سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ جو خواتین جو حضرات آج اس وقت محفل میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری روحانی طور پر وہاں کی لکھ دے۔ اللہ قادر ہے، کوئی یہاں سے یاد کرے اور حاضری وہاں ہو جائے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ وہی آ گیا جو میں نے شروع میں عرض کر دیا، اخلاص، اور اخلاص نہ ہو تو پاس رہ کر بھی کوئی دور ہے، اور اخلاص ہے، خلوص ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، عشق ہے، لگن ہے تو دور رہ کر بھی پاس ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمت اللہ تعالی علیہ دوران بیان ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، کہ یہ تو چاہنے والے پر ہے، دور سمجھے گا تو دور ہوگا اور پاس سمجھے گا تو وہ پاس ہوں گے، یعنی یہ تو اس پر منحصر ہے، طالب پر، کہ طالب اپنے اندر کیا رکھتا ہے، عقیدت کا جذبہ، دور والا رکھتا ہے یا پاس والا رکھتا ہے۔ دور کہوں تو دور ہے اور پاس کہوں تو پاس، میرا پیا مجھ میں بسے جو پھولن میں باس۔ سمجھے آپ کیا مطلب ہوا؟ کہہ رہے میں دور کہوں تو پھر وہ دور ہوگا،
مگر میں پاس کا ہوں تو پاس ہے میرے. میرا پیا مجھ میں بسے، میرا محبوب میرے اندر رہتا ہے. جوں پھولن میں باس، جیسے پھولوں کے اندر خوشبو رہتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ خوشبو پھول سے جدا ہوتی ہے؟ جہاں پھول ہوگا وہیں خوشبو جائے گی. اب پھول کو یہاں رکھو، خوشبو بھی وہاں رہے گی. اب پھول ادھر سے اٹھا لو وہاں پہنچا دو تو خوشبو وہاں چلی جائے گی. کیوں؟ کہ خوشبو اور اس کا جو ہے وہ آپس میں ایسا ساتھ ہے، ایسا تعلق ہے کہ نہ پھول خوشبو کو چھوڑتا ہے اور نہ خوشبو پھول چھوڑے گی. یہی حال کسی بزرگ کا، کسی شیخ کامل کا ہوتا ہے کہ اگر مرید اسے نہ چھوڑے تو وہ بھی مرید کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ ارادت جو ہے وہ مرید کی طرف سے ہے. ارادت جو ہے وہ مرید کی طرف سے ہے. ارادت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی قربت محسوس ہو جائے گی. تو آج جو میں نے بات عرض کی وہ یہ کی کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری روح اور ہماری لگن اگر خواجہ قریب نواز کے مرقد انور پر حاضری دے دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قل فاتحہ کا وقت ہے. 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم محمد وعلى محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سيدنا محمد وعلى وصحابه اللہ سیدنا محمد وابنہ سید الشیخ. قادری مسجد کے اخراجات کے ضمن میں تعاون خیر کے لیے خادمین حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کے حق میں تعاون خیر کی توفیق عطا کرے. آمین. حضرت خواجہ قریب نواز یا کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی ولی ہو، ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان پر عمل پیرا رہنا، یہ ہے مقصد محافل کا، ان کے عرس کا، ان کی یاد کا، کہ ان کا جو اوڑھنا بچھونا تھا اسوہ حسنہ اس کو نظر میں رکھنا چاہیے. نماز، روزہ، حج و عمرہ اور قرآن مجید کی تلاوت، نیکیاں اور فلاح و بہبود، خدمت خلق، یہ صوفیاء کرام اولیاء اعظام جتنے بھی ہیں یہ خدمت خلق کی تو کرتے رہے. ایک شعر ہے فارسی زبان کا، طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ طریقت سوائے خدمت خلق اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی طریقت نہیں.
خدمت خلق مختلف طریقوں سے ہوتی ہے نا، اللہ اور رسول کی باتیں بتانا اور ان کی کچھ نگہداشت کرنا، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، یہ سب خدمت خلق ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں طریقت جو ہے خدمت خلق کے بغیر کچھ نہیں ہے، تسبیح صرف تسبیح ہونا، سجادہ یا جانماز ہونا، دلق گدڑی جس کو کہتے ہیں کملی، صرف یہ ہونا کا یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خدمت خلق نہیں ہے باقی چیزوں سے کسی کو کیا فیض ملے گا؟ تو عملی طور پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے تعلیمات میں، جو کچھ آپ سنتے بھی رہتے ہو، اس پر عمل ہر چاہنے والے کو، چاہے وہ غریب نواز کا چاہنے والا ہو، چاہے غوث پاک کا چاہنے والا ہو، چاہے کسی بھی بزرگ کا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ منزل سلوک میں رہے، منزل سلوک میں یعنی شریعت پر رہے۔ اور کوئی صوفی کبھی شریعت کے بغیر رہتا بھی نہیں ہے اور تعلیم بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ ہر کامل صوفی شریعت اور طریقت کا حامل ہوتا ہے، تبھی وہ کامل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ الحمد لرب ہوا شاف لسقیمی والشکر لمن ارحما من کل رحیم۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، آج کی یہ حاضری بابرکت، مقدس، روحانی، نورانی خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے قبول فرما۔ آئندہ سال پھر ایسی حاضری صحت و عافیت سے نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ جو کچھ تیری دی ہوئی توفیق کے مطابق، ہماری اوقات نہیں نہ ہماری قابلیت، یہ تو تیرا کرم ہے جو تو نے اپنے چاہنے والوں کے یاد میں لگا دیا، ہم ان کی یاد میں لا کر ہمیں بٹھا دیا، ورنہ ہم کیا، ہماری کیا طاقت؟ جو آیا ہے اللہ کے کرم سے آیا ہے، اللہ والوں کے لطف و کرم سے آیا ہے، ان کی فیض نظر سے آیا ہے، یہ اس کا نصیب ہے، اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کتنی سانسیں باقی ہوں، ہے نا؟ میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کا ایک شعر ہے، یا الہی ہم پہ اپنا فضل کر کر، یا الہی ہم پہ اپنا فضل کر کر، خیر سے ہو ختم دنیا کا سفر، خیر سے ہو ختم دنیا کا سفر۔ تو دنیا کا سفر نہ جانے کب ختم ہو جائے، صبح کو ختم ہو، شام کو ختم ہو، دوپہر کو ختم ہو، آج ختم ہو، کل ختم ہو، یہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ لیکن جو وقت ہمارا یاد الہی میں اور اللہ والوں کی یاد میں گزر گیا وہ ہمارے لیے زندگی کا حاصل ہے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا آج نظم میں، نثر میں، تلاوت میں اور حدیث کی صورت میں، یا اللہ درود شریف سمیت، حاضر نظر نیاز لنگر شریف سمیت قبول فرما۔ جن خواتین و حضرات نے اپنی اپنی جانب سے حضرت خواجہ غریب نواز کی یاد میں لنگر خواجہ میں تعاون کیا یا حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، ان کو فراخی عطا کرے، ان کو کشادگی عطا کرے، آمین۔ میرے جد امجد نے جو منقبتیں لکھی ہوئی ہیں اس ایک منقبت میں یہ شعر ہے کہ معین الدین کا لنگر تو دے دو جو چکھے ہوئی سرشار خواجہ۔ یہ بات مجھ گناہگار کے صحت شفا کے لیے اور ہمارے حلقہ میں سے منیر قادری بیمار ہیں، ان کی صحت شفا کے لیے، اسکول کے اسٹاف کے لیے اور گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے منیر قادری کی جانب سے، اور قرآن پاک، کلمہ شریف، یاسین شریف برائے ایصال ثواب حضرت خواجہ خواجگان کے جنہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
آمین۔ یا اللہ جو ہم نے پیش کیا ہے، جس کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظم، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، بالخصوص سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر فرما، تمام خواجگان چشت جتنے بھی خواجگان ہیں یا اللہ ان کی بارگاہ میں نظر فرما، سب کا فیض عطا کر۔ اے اللہ ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیر بھائی بہنیں جو تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں ان کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ اے اللہ آج اس محفل میں جس کو تو نے بھیج دیا، جس کو تو نے بلا لیا، حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے میں یا اللہ ان پر اپنا کرم فرما، آئندہ پھر حاضری نصیب فرما، اور ان کو یہاں کی محافل میں اسی طرح حاضریوں کی توفیق عطا کر، آمین۔ یا اللہ مجھ گناہگار کے نام اعمال میں، اہل خانہ کے نام اعمال میں، بھائیوں بہنوں کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما، اور جو یہاں بیٹھے ہیں موجود خواتین و حضرات سب کے نام اعمال میں آج کی اس محفل کا اجر و ثواب داخل فرما، آمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں تو عالم الغیب ہے، سب کی دلی تمناؤں کو جانتا ہے، دلی مرادوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، رزق روزی میں فراخی عطا کر، تنگ دستی کو دور فرما، ملازمت اور کاروبار میں کامیابی عطا کر۔ اے اللہ رزق روزی کے دروازے خواجہ کے صدقے میں کھول دے۔ یا اللہ تمام غریبوں کو نواز دے۔ اے اللہ مجھ گناہگار سمیت جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہوں یا گھروں میں ان کو شفا عطا کر، کھلی چھپی چھوٹی بڑی مہلک موذی لا علاج بیماریوں کو دور کر دے، دور فرما دے، دور کر دے، تندرستی ہو مندرستی ہو، دور ہر ایک طرح کی سختی ہو، آمین۔ یہ میرے جد امجد یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تندرستی ہو مندرستی ہو، دور ہر ایک طرح کی سختی ہو۔ یا اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے، محتاجی اور معذوری سے بچا لے، موذی وبا جو چل رہی ہے یا اللہ اس کو دور کر دے، اس وبا سے سب کو بچا لے۔ یا اللہ حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اس وبا کو اٹھا لے، آمین۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کے یہاں نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد نرینہ عطا کر، جن لوگوں نے عرض کیا ان کو اولاد نرینہ عطا کر۔ اے اللہ آج کی اس محفل میں جن خواتین نے حاضر ہو کر عرض کیا یا پیغامات کے ذریعے عرض کیا ہے، میں ان کی فریاد یا اللہ تیری بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے میں پیش کرتا ہوں کہ ان کے ہاں اولاد عطا کر دے، نیک اولاد عطا کر دے، تندرست اولاد عطا کر دے، آمین۔ یا اللہ جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، ان کی رکاوٹ کو دور کر دے، جلد سے جلد ان کے لیے خوشی کی خبر عطا کر، آسانیاں فرما، آسانیاں فرما، آمین۔ غیب سے ان کی مدد فرما، آمین۔ یا اللہ زوجین میں اتفاق اور محبت عطا کر، اتفاق اور محبت عطا کر۔ یا اللہ جہاں جہاں آپس میں گھروں میں ناچاکیاں ہیں یا رنجشیں ہیں ان کو دور فرما، آمین آمین آمین۔ یا اللہ اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور ماں باپ کو اپنا اور اپنے نبی پاک کا فرما بردار بنا، آمین۔ قادری مسجد میں آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین۔ انشاءاللہ جو ہفتہ سنیچر کا دن آنے والا ہے وہ 11ویں شب کا محفل کا ہوگا جی،
اور اسی مہینے میں ایک رات اور آنے والی ہے بڑی عظیم الشان، شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 26 رجب۔ اسی طرح عشاء کے بعد، جیسے آج محفل شروع ہوئی، عشاء کے بعد یہ سالانہ محفل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ نیت کر لیں ابھی سے بیٹھے بیٹھے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں بھی حاضری کی توفیق۔ 11ویں شریف کی محفل مغرب کے بعد ہوگی، چاند کی 10 تاریخ، ہفتے کا دن بعد نماز مغرب، حلقہ ذکر اللہ، فاتحہ حضور سرکار غوث اعظم کی، اور شب معراج النبی۔ الہی نسألک بالاسم العظم بجاہ المصطفیٰ فرج علینا۔ یہ صبح فجر کے بعد ہم لیٹے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی پرانی باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ میرے جد امجد جب دعا کرتے تھے، جیسے اب دعا ہو رہی نا، تو اس دعا میں درود شریف، ایک ایسا درود شریف ہے عربی زبان کا، وہ پڑھا کرتے تھے، اس کے 2-3 اشعار، مگر اس سے پہلے یہ شعر پڑھتے تھے، الہی نسألک بالاسم العظم، اے اللہ ہم تجھ سے اسم اعظم کا سوال کرتے ہیں، اسم اعظم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، الہی نسألک بالاسم العظم بجاہ المصطفیٰ فرج علینا، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر آسانی فرما، کشادگی فرما۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھتے تھے، صلی اللہ علیک اللہ یا عدنانی یا مصطفیٰ یا صفوۃ الرحمانی، صلی اللہ علیک اللہ یا عدنانی یا مصطفیٰ یا صفوۃ الرحمانی، یا ربنا بالمصطفی العدنانی۔ عدنان جو ہے نبی اکرم علیہ السلام کے اجداد میں جو گزرے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے عدنان، اور حضور کا شجر نسب جو ہے وہ یہیں تک چل کر ختم ہو جاتا ہے، عدنان، ٹھیک ہے۔ یا ربنا بالمصطفی العدنانی اغفر ذنوبی اغفر ذنوبی ثم اصلح شانی، صلی اللہ علیک اللہ یا عدنانی یا مصطفیٰ یا صفوۃ الرحمن۔ اس زمانے میں 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کی، کہ وہ پڑھا کرتے تھے، مسجد گونجتی تھی اور اہل حلقہ ساتھ میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے 2 اشعار پڑھ لیے ان کو قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا۔ جن لوگوں نے بیرون ملک سے عرض کیا ہے، بیرون ممالک میں جو ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، اہل حلقہ رہتے ہیں، معتقدین رہتے ہیں، وہ رابطے میں رہتے ہیں، ٹیلی فون وغیرہ، فون پہ، اس پہ، تو وہ دعاؤں کے لیے عرض کرتے رہتے ہیں، اور یہ آواز میری وہاں تک پہنچ بھی رہی ہوگی، کیونکہ یہ جو محفل ہوئی ہے یہ لائیو فیس بک موبائل پر جو ہمارا پیج ہے یہاں کا قادری مسجد کا، فرید الدین قادری کے نام سے ہے، اس پر یہ لائیو گھروں میں دیکھی جا رہی ہوگی محفل، اور بعد میں بھی کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہر جمعہ کا بیان ہوتا ہے، تو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں۔ ان کی نیت پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ بیرون شہر سے، اس شہر سے، بیرون ممالک سے جن خواتین حضرات نے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے جو جو دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، یا عالم الغیب ان کی دعائیں قبول فرما، یا کریم یا رحیم ان پر فضل فرما دے، بس تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ شعر بھی دعا میں پڑھتے تھے میرے جد امجد، الہی تو ہی دانا جانتا ہے، جو کچھ جس دل میں ہے پہچانتا ہے، الہی نیکیوں کا سب کو پھل دے، ہمیں بھی قوت حسن عمل دے، کسی کا نہ ہم کو محتاج رکھ زمانے میں، کمی ہے کیا میرے مولا تیرے خزانے میں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق